انکسار ہوں، توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو، میری توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو، میری توبہ قبول ہو۔ گزری تمام عمر میری لہو لعب میں، نیکی نہیں ہے کوئی عمل کی کتاب میں، صالح عمل بھی کوئی نہیں ہے حساب میں، دستے دعا بلند ہے تیری جناب۔ اور جب میرے بندے آپ سے میری نسبت سوال کریں تو بتا دیا کریں کہ میں نزدیک ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے بس انہیں چاہیے کہ میری فرما برداری اختیار کریں اور مجھ پر پختہ یقین رکھیں تاکہ وہ راہ مراد پا جائیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 186 کا یہ ترجمہ ہے۔ عزیزان گرامی، بیمار جب کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر اس کو دو چیزیں دیتا ہے، ایک دوائی اور ایک پرہیز، دو چیزیں، ایک دوائی دیتا ہے اور ایک پرہیز بتاتا ہے۔ دوائی کو آپ ایک بشارت سمجھ لیں کہ اس کے کھانے سے طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، اور پرہیز کو ایک وعید سمجھ لیں کہ اگر اس سے نہ بچا گیا تو بیماری بڑھ جائے گی۔ ایسا ہی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احمد مصطفیٰ، جناب مرتضی، فخر دو عالم، سرور کونین، سالار حنین، بدر الدجا، شمس الضحی، نور الہدی، وراء الورا، جمیل الشیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کی ساری انسانیت کے مربی ہیں، آخری نبی ہیں۔ جیسے اور آپ کے آنے کے بعد اب اللہ کو زندگی گزارنے کا کوئی بھی طریقہ قابل قبول نہیں، ماں سوائے اس طریقے کے جس طریقے کو آپ لے کر آئے ہیں۔ اب اور کوئی طریقہ قابل قبول نہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اب اسلام ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشیر بھی ہیں، بشارت بھی سناتے ہیں، سمجھانے کو کہہ رہا ہوں، ہم کو دوائی بھی بتاتے ہیں، ہاں ہمیں دوائی بھی بتاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نذیر بھی ہیں، بیماری سے بچنے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں۔ ابھی جب میں آ رہا تھا اس ٹرانسمیشن کے لیے تو بے شمار لوگوں نے ایک ہی سوال، ہمارے ملک کا کیا ہوگا، پاکستان کا کیا بنے گا، پاکستان کے حالات کب ٹھیک ہوں گے، پاکستان کے حالات کب ٹھیک ہوں گے۔ ابھی کچھ عرصے پہلے میں یورپ میں اور امریکہ کے شہروں میں بھی اسی طرح سے قریہ قریہ، بستی بستی اللہ کی بات کرنے نکلا ہوا تھا، وہاں بھی ایک ہی سوال، پاکستان کا کیا ہوگا۔ تو میں نے وہاں سب کو ایک ہی بات کہی کہ یقین مانو ہمارے طریقوں سے کچھ نہیں ہوگا، ہماری اسکیموں سے کچھ نہیں ہوگا، ہاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا گئے، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر ہم نے
10% وہ کر لیا، پاکستان کو اللہ دنیا میں جنت کا نمونہ بنا دے گا۔ 10%۔ میں 10% اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ 33% پر تو دنیا والے پاس کر دیتے ہیں۔ یہاں سب جتنے بیٹھے مجھے معلوم ہے سب نے چیٹنگیں کی ہوئی ہیں، ہم نے بھی کی ہیں۔ تو 33 نمبر پر تو دنیا والے پاس کر دیتے ہیں، ہم نے 10% وہ کر لیا جو اللہ کے نبی نے فرمایا۔ اور آپ کے سامنے مہاجرین کی جماعت بیٹھی ہوئی تھی، مہاجرین کی جماعت آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی، اور یہ وہ مہاجرین تھے جو صف اول کے لوگ تھے، سابقون الاولون تھے۔ ہاں، ان میں ارحم بامتی ابو بکر تھے، واشدہم فی امر اللہ عمر تھے، وحیاء عثمان تھے، واقدع علی تھے، وہاں زبیر بھی تھے، اور وہاں طلحہ بھی تھے، اور وہاں ابو عبیدہ بھی تھے، اور وہاں سعد بن ابی وقاص بھی تھے، وہاں خالد بن ولید بھی تھے، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ یہ حضرات بیٹھے ہیں آپ کے سامنے، اور آپ ان سے کہہ رہے ہیں ابو بکر، عمر، عثمان، علی، مجھے خطرہ ہے ایک بات کا۔ تو یہ حضرات عجیب ہو گئے، یا رسول اللہ، اسی مجلس میں بلال بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یا رسول اللہ ایسی کون سی بات ہے؟ آپ نے فرمایا 5 چیزیں ہیں، اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں ابو بکر، عمر، عثمان، علی، زبیر، طلحہ، یہ 5 چیزیں تم میں نہ آ جائیں۔ ان حضرات میں کہ جن کے بارے میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہو گیا، سیاہ کریں سفید کریں، بدریوں کو بخش دیا میں نے سب کو، سیاہ کریں سفید کریں۔ ان کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں 5 چیزیں ایسے ہیں، 5 چیزیں ایسی ہیں۔ اور میرے گھر پہ بیٹھے ہوئے میرے بھائی اور بہنوں، تھوڑا سا اپنے دنیا کے ادھر ادھر کے کام چھوڑ کر ذرا سی میری اس بات کو سن لو کہ یہ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے جو میں کوشش کر کے آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا، کہ آپ نے فرمایا کہ جس قوم میں بے حیائی عام ہو جاتی ہے اس قوم میں ایسی اموات آتی ہیں جس کا ان سے پہلوں نے کبھی سنا نہیں ہوتا، وہاں ایسے امراض آتے ہیں کہ جہاں ان کے پہلوں نے اس کو کبھی سنا بھی نہیں ہوتا۔ جو قوم بے حیا ہو جاتی ہے، ہاں، اور مجھے بتانے کی ضرورت نہیں بے حیائی کیا ہے، یہاں سب پڑھے لکھے، جانے پہچانے، جاننے ماننے والے بیٹھے ہیں، اور گھروں پر بھی یہ تو بچہ جانتا ہے کہ حیا کس کو کہا جاتا ہے۔ دوسری بات آپ نے فرمایا اور ساری بزنس کمیونٹی اور سارے بزنس مین اور تاجروں، ہاں، اور سب کان کھول کر سنو کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس قوم کے تاجر ناپ تول میں کمی بیشی کرتے ہیں اس قوم پر ظالم بادشاہ کا تسلط کر دیا جاتا ہے، جو نہ ان کے بچوں پر رحم کھاتا ہے نہ ان کے بڑوں پر رحم کھاتا ہے، تسلط کر دیا جاتا ہے۔ آپ چاہیں نہ چاہیں ظالم بادشاہ آپ کے سر پر بٹھا دیا جائے گا اگر آپ کے تاجر تجارت میں بے ایمانی کرتے ہیں۔ تیسری بات آپ نے فرمایا جو قوم زکوٰۃ روکتی ہے اس پر بارش روک دی جاتی ہے، اور آسمان سے پانی کا ایک قطرہ نہ گرے اگر زمین پر بے زبان جانور نہ ہو، ایک قطرہ نہ گرے۔ قوم شعیب پر یہ کاروباری بے ایمان تھے۔ قوم شعیب کون تھے جی؟ کاروباری بے ایمان تھے، کاروبار میں بددیانتی کرتے تھے، بے حیا نہیں تھے، متکبر نہیں تھے، کاروبار میں بددیانتی کرتے تھے۔ اللہ نے ان پر گرمی کا عذاب بھیجا۔ اب اگر کراچی، لاہور، پشاور، ملتان میں گرمی زیادہ ہو گئی ہے، زیادہ تو نہیں ہے، موسم کیسا ہے؟ ٹھنڈا ہے، گرم ہے آج کل؟ ہاں گرم ہے، تو پھر یہ قصور میرے تاجروں کا ہے،
یہ قصور ہماری گورنمنٹ کا نہیں ہے، یہ قصور بجٹ پیش کرنے والے کا نہیں ہے، یہ قصور میرا ہے کہ میں کہیں پر کاروباری بددیانتی کر رہا ہوں۔ چوتھی بات، جو قوم وعدہ خلافی کرتی ہے، ادھر زبان دی ادھر اس سے پھر گئے۔ جو قوم وعدہ خلافی کرتی ہے، جس قوم کے لوگ اپنی زبان پر قائم نہیں رہتے، اس کی سب سے بڑی مثال کیا ہے؟ یہ قوم کہتی ہے، وہ انسان جو یہ کہے ارے میں تو بہانہ بنا رہا تھا، یہ بنیاد ہے اس بات کی کہ یہ اپنی زبان سے پھرنے والا ہے۔ جو قوم وعدہ خلافی کرتی ہے، اس قوم کو اس کے دشمنوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے کہ وہ ان کے گھروں میں گھس کے ان کے مالوں کو لوٹتے ہیں۔ یہ مربی اعظم فرما رہے ہیں۔ اور آخری بات، پانچویں بات، پھر آپ نے فرمایا اے ابو بکر، علی، عثمان، سنو، جو قوم اللہ کے قانون کو توڑنا شروع کرتی ہے، اس میں رد و بدل شروع کرتی ہے، اس قوم کے لوگوں میں آپس میں خانہ جنگی ہو جاتی ہے، بھائی بھائی کا دشمن ہو جاتا ہے، حفاظت کرنے والے جان لینے والے بن جاتے ہیں، چوکیدار خون کرنے والا بن جاتا ہے۔ جس قوم کے لوگ اللہ کے قانون میں رد و بدل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ مسلمانوں کے لیے ہے، غیر مسلموں کے لیے نہیں ہے، ان کے لیے معاملہ کچھ اور ہے، یہ میرے آپ کے لیے ہے۔ یہ 5 چیزیں میں نے آپ کے سامنے ابھی عرض کی۔ اب ایلیٹ فورسز کر لو ہیں، اب کسی کوئی سیکیورٹی گارڈ رکھ لو، اب نئے نئے پینترے بدل لو، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا۔ اللہ فرما رہے ہیں میں جب ایک بات کا فیصلہ کر لوں گا پھر وہ ویسے ہی ہوگا۔ یہ آج برات کی رات ہے، آؤ میں بھی اور آپ بھی، آؤ میری ماؤں بہنوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیز و اقربا، میرے رشتہ داروں، پہلی بات، آؤ ہم سب کے سب بے حیائی سے توبہ کرنے کی نیت کرتے ہیں۔ نیت پہ کام بن جائے گا، سب نیت کر لو۔ نیت کرتے ہیں؟ بولو انشاءاللہ۔ نیت کرتے ہیں ہم اپنے ملک سے، اپنی زندگی سے بے حیائی ختم کریں گے۔ نمبر 2، آؤ میرے تمام تاجروں، میرے دکانداروں، آؤ دل کی گہرائی سے ہم توبہ کرتے ہیں کہ اے اللہ آج کے بعد کاروباری بےایمانی نہیں کریں گے، اللہ ہمیں ایسے حکمران دے گا جو ہم پر شفقت کریں گے، ہمارے بچوں پر رحم کھائیں گے۔ سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ نے زکوٰۃ فرض کی ہے، آؤ سب کے سب اس بات کی نیت کرتے ہیں رمضان آ رہا ہے، ہم اپنی پوری زکوٰۃ دیں گے انشاءاللہ سارے، انشاءاللہ۔ اللہ بارشوں کا ایک نظام اور رزق کا ایک نظام بنائے گا۔ آج کے بعد زبان سے جو بولیں گے اس کے خلاف نہیں جائیں گے، وعدہ خلافی نہیں کریں گے۔ سب سے بڑی وعدہ خلافی کیا ہے؟ ریڈ لائٹ توڑنا۔ سب سے بڑی وعدہ خلافی کیا ہے؟ ریڈ لائٹ توڑنا۔ جھوٹ نہیں بولنا، سچ بتاؤ، ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ، اس مجمع میں کوئی ایسا ہے جس نے آج تک ریڈ لائٹ نہیں توڑی؟ جھوٹ نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے میں بھی نہیں اٹھا رہا، میں نے بھی بہت توڑی ہیں۔ ہم سب وعدہ خلاف ہیں، ہم سب وعدہ خلاف ہیں۔ تو جو وعدہ خلافی پہ آؤ سب کے سب توبہ کرتے ہیں توبہ سب کے سب۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ یقین کرو اللہ ہمیں ہمارے دشمنوں کے حوالے سے نکالے گا اور ہمیں ہمارے دوستوں کے حوالے کر دے گا۔ اور آخری بات وہ یہ کہ آؤ ہم اس بات کا عزم کرتے ہیں کہ کم از کم اپنے گھر میں اللہ کا کوئی قانون نہیں توڑیں گے۔ نیت کرتے ہیں سب کے سب اس کی۔ آپ یقین کرو اللہ ہمارے ساروں کے دلوں کو ایسے جوڑ دے گا جیسے سوئی دھاگا جو ہے 2 کپڑوں کو جوڑتا ہے، سارا معاشرہ ایسے جڑ جائے گا، سب دینے والے بن جائیں گے، سب دینے والے بن جائیں گے، کوئی بھی لینے والا نہیں ہوگا۔ پاکستان میں پھر یہ آواز کوئی نہیں اٹھائے گا ہماری مانگے یہ کفریہ جملہ اور یہ
گند اور غلاظت سے بھرا ہوا یہ جملہ آج کے بعد کوئی پاکستانی نہیں بولے گا. اس بات کا عزم کرتے ہیں. الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں. الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں. سراپا فقر ہوں, عز و ندامت ساتھ لایا ہوں. بھکاری وہ کہ جس کے پاس جھولی ہے نہ پیالہ ہے. بھکاری وہ جسے حرص و ہوس نے مار ڈالا ہے. دین و دولت نفس کے ہاتھوں سے لٹوا کر سکون قلب کی دولت ہوس کی بھیٹ چڑھوا کر لٹا کر ساری پونجی غفلت و عصیان کی دلدل میں سہارا لینے آیا ہوں. تیرے کعبے کے آنچل میں سہارا لینے آیا ہوں. تیرے کعبے کی آنچل میں گناہوں کی لپٹ سے کائنات قلب افسردہ. ارادے مزمحل ہمت شکستہ حوصلے مردہ. کہاں سے لاؤں طاقت دل کی سچی ترجمانی کی کہ کس جھنجھال میں گزری ہے گھڑیاں زندگانی کی. خلاصہ یہ کہ بس جل بھن کے اپنی روح سیاہی سے سراپا فقر بن کر اپنی حالت کی تباہی سے تیرے دربار میں لایا ہوں اپنی اب زبوں حالی. تیری چوکھٹ کے لائق ہے عمل سے ہاتھ ہے خالی. تیری چوکھٹ کے لائق ہے عمل سے ہاتھ ہے خالی. آنکھیں خشک ہیں یا رب انہیں رونا نہیں آتا. سلگتے داغ ہیں دل میں جنہیں دھونا نہیں آتا. الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں. سراپا فقر ہوں, عز و ندامت ساتھ لایا ہوں. سراپا فقر ہوں, عز و ندامت ساتھ لایا ہوں. اس بات کو تو سب مانتے ہیں نا کہ ہر شخص کی گردن پہ ہے احسان محمد. مانتے ہیں نا؟ ہر شخص کی گردن پہ ہے احسان محمد. ہر سمت نظر آتا ہے فیضان محمد. یہ دیکھو یہ فیضان محمد ہے. ہر شخص کی گردن پہ ہے احسان محمد. ہر سمت نظر آتا ہے فیضان محمد. ممکن نہیں مجھ سے ہو بیان شان
محمد جبریل امی رہتے تھے دربان محمد ہر دور میں باطل نے بہت زور لگایا لیکن نہ بجھی مشعل قرآن محمد امت میں ابو بکر کا ثانی نہیں کوئی امت میں ابو بکر کا ثانی نہیں کوئی جو پاس کا سب کر دیا قربان محمد ہر شخص کی گردن پہ ہے احسان محمد ہر سمت نظر آتا ہے فیضان محمد اسلام کی عظمت کو عمر نے ہے بڑھایا اسلام کی عظمت کو عمر نے ہے بڑھایا ہر ملک میں پھیلا دیا فرمان محمد عثمان نے ارشاد نبی سامنے رکھا سینچا ہے لہو دیگ جو بستان محمد حیدر کی شجاعت ہو حیدر کی شجاعت ہو کہ حمزہ کی شہادت حیدر کی شجاعت ہو کہ حمزہ کی شہادت دونوں میں نظر آئی ہمیں شان محمد ہر شخص کی گردن پہ احسان محمد ہر سمت نظر آتا ہے فیضان محمد کرتا ہے وہ اشعار میں بھی ذکر صحابہ ہمارے ایمان کی کیا حیثیت ہے صحابہ کے ذکر کے بغیر کوئی نہیں ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو ایمان کی حالت میں جس انسان نے دیکھ لیا ہاں وہ یہ صحابہ کرام تھے ہاں حضرت وحشی بھی صحابی بن گئے واہ کیا اللہ کے نبی کے کرم کی بات ہے کرتا ہے وہ اشعار میں بھی ذکر صحابہ جو بھی ہے حقیقت میں ثنا خوان محمد بڑھتی رہی شان رفعنا لک ذکرک اللہ کی قدرت ہے نگہبان محمد اے میرے خدا تجھ سے یہ دانش کی دعا ہے اے میرے خدا تجھ سے یہ دانش کی دعا ہے چھوٹے نہ کبھی ہاتھ سے دامان محمد ہر شخص کی گردن پہ ہے احسان محمد ہر سمت نظر آتا ہے فیضان محمد ہر سمت نظر آتا ہے فیضان اللہ آپ حضرات کو جزائے خیر دے اسی طرح سے ایک کلام اللہ کے نبی کی شان میں پڑھا بھائی صاحب کی بھی ایک درخواست ہے سبحان اللہ پڑھنے کی اس کے ایک دو اشعار مجھے یاد ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ وہ پوری پڑھوں کیونکہ وہ ہے بڑی خوبصورت اور آج کے دن کے مناسبت سے ہے تو میں اس کو ذرا دیکھ لوں گا بھائی صاحب ایک آدھ نظم پڑھنے کے بعد سنا دوں گا اس کو آپ کو ٹھیک میرے سے حاجی صاحب کوئی فرمائش کریں میرے لیے بہت بڑی بات ٹھیک تو یہ ایک اللہ کے نبی کی شان میں کسی عاشق نے یہ کہا کہ اے رسول امی اے رسول امی خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا بس صدق و یقین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین
خاتم المرسلین. یہ بزم دیکھیں. بزم کونین پہلے سجائی گئی, پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی. سید الاولین سید الآخری, تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں. سید الاولین سید الآخری. مصطفیٰ مجتبیٰ ہو مصطفیٰ مجتبیٰ, تیری مدح و ثنا میرے بس میں نہیں, دسترس میں نہیں. دل کو ہمت نہیں, لب کو یارا نہیں, تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں. اے رسول امین خاتم المرسلین. دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے, سبحان اللہ سبحان اللہ. دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے, جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے. ایسے جیسے کہ رب محمد ادھر اور روح محمد ادھر, کہ رب محمد روح محمد سے فرما رہے ہیں اے میرے حبیب بتا تجھ کو کیسا بنایا. بنایا تو اللہ ہی نے, ہاں جی بنایا تو اللہ ہی نے, اور ایسا بنایا کہ نہ اس سے پہلے ایسا بنایا نہ اس کے بعد ایسا بنایا. امام قرطبی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو ان کا سارا حسن دنیا میں دیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن چھپا کے رکھا کہ اگر آپ کا حسن آپ کو دنیا میں دے دیا جاتا تو دنیا میں کوئی آنکھ ایسی نہ تھی جو آپ کو دیکھ سکتی. دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے, جملہ اوصاف سے سجایا تجھے. اے ازل کے ہنسی اے ابد کے ہنسی, ڈھونڈتی ہے تجھے میری جان حزین. تیرا سکہ روا کل جہاں میں ہوا, اس زمین میں ہوا, آسمان میں ہوا. کیا عرب کیا عجم سب ہے زیر نگی, توبہ توبہ نہیں کوئی تجھ سا نہیں. اے رسول امین خاتم المرسلین, تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں. ہے عقیدہ یہ اپنا بس صدق و یقین, تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. اور اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ واہ کہ مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ لی. مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ لیں. اگر میرے حبیب کو دیکھ لیتی تو سینے میں چھریاں مار لیتی. ہاں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی گھر میں داخل ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سے نور نکل کے دیوار پر پڑتا تھا. اما عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم گمی ہوئی سوئی تک تلاش کر لیتے تھے, گمی ہوئی سوئی تک تلاش کر لیتے تھے. اچھا دے دو پھر, بریک چاہیے تھا. یہ چونکہ نشریات ظاہر ہے براہ راست جاری, تو کچھ نشری تقاضے بھی ہیں, لیکن یہ سلسلہ بالکل یہیں سے شروع کریں گے. اور ایک چھوٹا سا بس یہاں پر ذوالفقار بھائی سے سنوں گا میں, اب اس کے بعد میں نے ذوالفقار بھائی سے سننا ہے. ہم سب بےتاب ہیں. سعید بھائی ہیں, ذوالفقار بھائی ہیں, صدیق بھائی ہیں,
مجھے اور پھر- شجاع بھائی نظر آئے ہیں بہت عرصے بعد. ہاں شجاع بھائی رمضان بیٹھے المبارک ہیں. کی یادیں اور تازہ کی ہیں صدیق شجاع بھائی تو نے. خیر نور اللہ نور ہیں ہی. اللہ ان کو خوش تو ابھی بہت کچھ ہے انشاءاللہ اس نشریات میں. کچھ نشری تقاضے بھی ہیں, اس لیے ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد اس سلسلے کو بالکل یہیں سے شروع کریں گے اور ہمیں یقین ہے آپ سب ہمارے ساتھ رہیں گے. میں گناہگار ہوں توبہ قبول ہو اسی آتش شرمسار ہوں توبہ قبول ہو جاسوس دل فگار ہوں توبہ قبول